تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک ایسا شخص جو کھلے عام کہتا تھا کہ غزہ والوں کو مار دو، ان کے گھروں کو جلا دو، ان کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن قدرت نے ایسا جواب دیا کہ آج وہ خود اپنی بربادی کا ماتم کر رہا ہے۔ وہ جو دوسروں کے دکھ کو نظر انداز کرتا تھا، آج اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خوابوں کا محل جلتے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہانی ہے جیمز ووڈز کی، ایک مشہور امریکی اداکار کی جو اسرائیل کی حمایت میں ہر حد پار کر گیا۔ اس کے بیان غزہ کے معصوم عوام کے لیے نفرت کی انتہا تھے، لیکن ایک ایسا دن آیا جب اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے مکافات عمل نے ایک مغرور انسان کو اس کے کیے کا سبق دیا۔ ایک ایسی ویڈیو جو نہ صرف آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی بلکہ آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کر دے گی کہ واقعی انسان اپنے اعمال سے بچ سکتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جیمز ووڈز کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا تھا جو صرف اپنی ہنر کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنی متنازع خیالات کی وجہ سے بھی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنتے رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اسرائیل کے حق میں بولتا تھا اور غزہ کے عوام کے خلاف سخت رویہ اپناتا تھا۔ اس کے بیانات نہ صرف سخت تھے بلکہ انسانیت سے بھی عاری تھے۔ وہ اسرائیلی مظالم کو نظر انداز کرتا تھا اور انہیں جائز قرار دیتا تھا۔ میڈیا پر وہ کھلے عام کہتا تھا کہ غزہ کے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے گھروں کو جلا دو، ان کی زندگی کو مٹی میں ملا دو۔ یہ الفاظ اس کی نفرت کی شدت اور اس کے دل میں انسانیت کے لیے ختم ہوتی ہمدردی کو ظاہر کرتے تھے۔ جیمز ووڈز صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں تھا، وہ اپنے خیالات کو ایک مہم کی شکل دیتا تھا۔ اسرائیلی حکومت کے ہر اقدام کو درست ثابت کرتا تھا اور ہر ظلم کو نیک عمل کہتا تھا۔ غزہ کے عوام کے گھروں پر گرنے والے بم، ملبے میں دبے معصوم بچوں کی چیخیں اور خاندانوں کے ٹوٹنے کی کہانیاں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے نزدیک اسرائیل کے لیے حمایت کا مطلب یہ تھا کہ ہر اس اقدام کو درست مانا جائے جو اسرائیل کو طاقتور اور محفوظ بنا سکے، چاہے اس کے لیے غزہ کے عوام کو مٹا دینا ہی کیوں نہ پڑے۔ یہ بیانات غزہ کے لوگوں کے لیے ایک اور زخم کی مانند تھے۔ وہ پہلے ہی جنگ کے عذاب میں مبتلا تھے اور ایسے بیانات ان کے دکھ کو مزید بڑھا دیتے تھے۔ ایک طرف وہ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے تھے اور دوسری طرف دنیا کے دوسرے حصے سے آنے والے ایسے الفاظ ان کے درد کو دہرا دیتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی غرور، یہی تکبر اور دوسروں کے درد کو نظر انداز کرنے کی یہ عادت ہی وہ عوامل تھے جو اس کے زوال کا پیش خیمہ بننے والے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب قدرت کی طرف سے اسے پہلی سزا ملی۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک شدید جنگلاتی آگ بھڑک اٹھی جس نے گھنٹوں کے اندر اندر کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ نہ صرف جنگلات بلکہ وہاں موجود رہائشی علاقوں کو بھی نگل گئی۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے اور درجنوں قیمتی جائیدادیں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اس آگ نے کیلیفورنیا کے سب سے مہنگے اور پرسکون علاقے میلیبو کو بھی خاص طور پر نشانہ بنایا۔ میلیبو جو اپنی خوبصورت وادیوں اور قیمتی جائیدادوں کے لیے مشہور تھا، اب دھوئیں اور آگ کے شعلوں سے بھر چکا ہے۔ وہی میلیبو جہاں جیمز ووڈز کے 2 شاندار گھر واقع تھے۔ یہ گھر جیمز کے غرور کی علامت تھے۔ ایک گھر جس کی قیمت لاکھوں ڈالرز تھی، ہر سہولت سے آراستہ تھا۔ دوسرا گھر جو پہاڑی علاقے میں تھا، قدرتی حسن کے بیچوں بیچ ایک شاہکار تھا۔ جیمز ان گھروں کو اپنی کامیابی کی علامت سمجھتا تھا اور ان کی نمائش کرنا اس کی عادت تھی۔ لیکن جب آگ کی لپیٹیں اس کے گھر کی طرف پڑی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا، آگ نے دونوں گھروں کو ایسے اپنی لپیٹ میں لیا جیسے وہ قدرت کی طرف سے ایک سزا ہو۔ وہ قیمتی فرنیچر، نایاب کتابیں، یادگار اشیاء، سب کچھ راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ جیمز کے پاس نہ تو اتنا وقت تھا کہ وہ اپنی یادگار چیزیں بچا سکے اور نہ ہی اتنی ہمت کہ وہ آگ کے شعلوں کا سامنا کر سکے۔ وہ بس دور کھڑا دیکھتا رہا اور بے بسی کی تصویر بنا رہا۔ آگ کی شدت ایسی تھی کہ کئی میل دور تک بھی اس کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ دھوئیں کے گہرے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا اور وہ خوبصورت وادیاں جو کبھی سکون کا گہوارہ تھی اب خوف اور تباہی کی علامت بن چکی تھی۔ جب جیمز اپنے گھروں کے جلنے کا منظر دیکھ رہا تھا تو اس کے دل میں ایک ایسی بے بسی کا احساس پیدا ہوا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ شخص جو دوسروں کے گھروں کے جلنے کی وکالت کرتا تھا، آج خود اپنے گھر جلتے دیکھ رہا تھا۔
नाजरीन, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये कुदरत का एक वाज़िह पैगाम था। जेम्स के लिए ये वो लम्हा था जब इसके अल्फाज और इसके अमाल ने इसका सामना किया। वो शख्स जो खुलेआम कहता था कि गजा के लोगों के घरों को जला दो, आज बेघर हो चुका था। वो शख्स जो दूसरों के दुख और तकलीफ को नजरअंदाज करता था, आज अपनी बेबसी पर मातम कर रहा था। ये मुकाफाते अमल की एक वाज़िह मिसाल थी। कुदरत ने जेम्स को वही एहसास दिलाया जो गजा के मासूम लोगों ने महसूस किया था। ये वाकया इस बात का सबूत है कि इंसान जितना भी ताकतवर हो, कुदरत के कवानीन से बच नहीं सकता। आज जेम्स के पास ना वो घर है जो वो दुनिया को दिखाने पर फख्र करता था, और ना ही वो गुरूर जो इसे दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता था। लेकिन शायद कुदरत की सबसे बड़ी ज़र्ब वो खत था जो गजा के मुतासरा शख्स ने इसे लिखा। इस खत में एक बाप ने अपने बिखरे हुए खानदान और मलबे में दफन अपने घर का हाल बयान किया, जहां इसकी 3 साला बेटी और वालिद हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। नाजरीन, वो जेम्स वुड्स को मुखातिब करते हुए लिखता है कि जेम्स वुड, तुम वही शख्स हो जो हमें जीने का हक देने से इनकार करते थे। तुम्हारे अल्फाज गजा वालों के घरों को जला दो, इन्हें मार दो, ये रहने के काबिल नहीं है, हमारी जिंदगियों पर बम बनकर गिरे। लेकिन तुम्हें ये कब समझ आया कि इन अल्फाज का असर क्या हो सकता है? शायद आज जब तुम अपने जलते हुए घरों को देख रही हो, तब तुम्हें इस दर्द का एहसास हुआ होगा जो हमने बरसों से महसूस किया। 28 अक्टूबर 2023 वो दिन था जब मेरा घर इस्राएली बमबारी का निशाना बना। इस रात मैंने अपनी माँ, अपने भाई और अपनी 3 साला बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। जब बम गिरा, हम सब घर के अंदर थे। मैं मौजूदा तौर पर बच गया, लेकिन मेरे खानदान के अफराद मलबे तले दबकर खत्म हो गए। इसके बाद मेरा शहर, मेरा गांव, सब कुछ मलबे का ढेर बन चुका था। नाजरीन, खत का हर जुमला गजा के मासूम लोगों की जिंदगी के हालात को बयान करता है। वो शख्स मजीद लिखता है कि हमने सिर्फ अपने घरों को नहीं खोया, बल्कि अपनी जिंदगियों की हर खुशी को भी दफना दिया। हमारी दुनिया बमबारी के शोर और मलबे की बदबू में तब्दील हो चुके हैं। तुम्हारे जैसे लोगों ने, जो हमारी तबाही को सही साबित करते हैं, हमारे दर्द को मजीद बढ़ा दिया है। हमारे लिए ना कोई महफूज जगह है और ना ही कोई पनाह का। हमारा हर दिन एक नई जंग से गुजर रहा है। क्या तुम्हारे लिए ये सब महज अदाद और शमार थे? नाजरीन, आखिर में वो शख्स इस खत में लिखता है कि ये दुनिया मुकाफाते अमल की दुनिया है। तुमने हमारे घरों को जलाने की बात की और आज तुम खुद अपने घर के राख को देख रहे हो। लेकिन तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम अपनी गलतियों को तस्लीम करो, अपने ख्यालात को बदल सको और इंसानियत के लिए कुछ कर सको। गजा के लोग तो अपनी कहानी सुनाने के लिए भी जिंदा नहीं बचते। नाज़रीन ग्रामी, ये अल्फाज सिर्फ जेम्स वुड्स के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर इस शख्स के लिए हैं जो दूसरों की तकालीफ को नजरअंदाज करता है। आज हमें ये फैसला करना है कि हम दुनिया में नफरत के बीज बोएंगे या उम्मीद के चिराग जलाएंगे। ये फैसला न सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि आने वाली नस्लों की किस्मत का तयन भी करेगा। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अमेरिका में लगने वाली आग से हर इंसान, हर जानवर को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आखिर में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।